بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ناریل اور چقندر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ہلدی میں لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے کالا پن ختم ہونے لگتا ہے۔ گردوں کے درد سے نجات کے لیے روزانہ کیلے کا ملک شیک پینا فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ بستر سے فوراً جھٹکے سے اٹھنا بعض لوگوں میں چکر یا کمزوری لا سکتا ہے۔ صبح پانی نہ پینا اور سیدھا میٹھی یا کیفن والی چیز لینا بہتر عادت نہیں۔ خالی پیٹ بہت کڑک چائے یا کافی بعض افراد میں جلن اور بے چینی بڑھا سکتی ہے۔ صرف میٹھی چائے، بسکٹ یا ہلکی چیز پر گزارا کرنا جلد بھوک واپس لا سکتا ہے۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ مسوڑوں سے خون آنا گردوں کی جان لیوا بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ کشمش خون بڑھاتی ہے، دماغ کو فوری انرجی دیتی ہے اور کمزوری یا چکر آنے کی صورت میں فوراً فائدہ دیتی ہے۔ ایام حمل کے دوران سنترے کے زیادہ استعمال سے اولاد خوبصورت پیدا ہوگی۔ جن افراد کو کمزوری اور کیلشیم کی کمی ہے وہ دودھ میں تال مکھانا ڈال کر پئیں۔ پانی کم پینے سے گردے کمزور ہونے لگتے ہیں، سستی، تھکاوٹ اور سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے وزن کو کنٹرول کریں، زیادہ وزن دل پر بوجھ بن سکتا ہے۔ جن کا وزن زیادہ ہے وہ دن میں 2 کھیرے ضرور کھائیں۔ کھانے کے بعد ہلکی واک کرنے سے پیٹ میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد گیس، ڈکار یا پیٹ بھاری محسوس ہونا ہو تو بھنی ہوئی سونف کچھ لوگوں میں ان علامات سے راحت پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کو قدرتی طور پر کیسے قابو کریں؟ بھیگا ہوا میتھی دانہ استعمال کریں، چینی اور میدے سے پرہیز کریں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑوں کی زپ بار بار اٹکے تو اس پر پنسل کی نوک یا خشک صابن رگڑ دیں، زپ آسانی سے چلنے لگے گی۔ دودھ سوڈا گرمی کا نہیں، ہڈیوں کا توڑ ہے۔ یہ کولڈ ڈرنکس دودھ اور چینی سے بن کے جسم میں جا کر ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے اور کیلشیم کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ جوڑوں میں درد یا سوزش ہے، ہلدی والا دودھ پئیں۔ سیب کا سرکہ شوگر کنٹرول کرتا ہے، پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز بے حد مفید ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کے بخار میں وقفے وقفے سے پکے ہوئے عمدہ آڑو کھانے سے گرمی کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کو پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچوں کو پلا دیں۔ اسبگول کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں۔ بادی اور خونی بواسیر کا عکسی ٹوٹکا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح پانی کی کمی سے نقصانات ہوتے ہیں، اسی طرح پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بال حد سے زیادہ گر رہے ہیں تو آپ کو بائیوٹین کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ بادام کھائیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود ایسی وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم اس سے بگڑیں اور وہ بہانہ دیکھ کر دور نکل جائے۔ کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر وہ روح جس سے آپ ملتے ہیں آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے دہی پر جو پانی آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ غذائیت سے بھرا ہوا وہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اسے بہا دیتے ہیں۔ اسے بہائے نہیں، استعمال کریں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تکیے کے نیچے موبائل رکھ کر سونا دماغی خلیات کو جلا رہا ہے۔ صحت مند ہو کر خود کو بیمار محسوس کرنا جادو کی علامت ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔
جو مرد الا چاہتا ہے وہ نہار منہ انار کھائے۔ جس نے پرندوں پر رحم کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے، اور جس نے انہیں دانہ ڈالا اللہ اسے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کے مطابق کچھ بیماریوں کی اصل وجہ روحانی کمزوری یا گناہوں کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ زیادہ نیند سے پرہیز کریں۔ زیادہ نیند مردانہ ہارمونز کو کمزور کر دیتی ہے۔ تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ نفس کی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کھانے کے بعد گیلے ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیرنا بینائی کو تیز کرتا ہے۔ گوشت اور انڈے سے نہیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ آپ کی خوراک جتنی نیچرل ہوگی آپ اتنے ہی صحت مند رہیں گے۔ کشمش دل کو قوی، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، طبیعت کو سازگار بنا دیتی ہے۔ سرما لگانے سے بینائی تیز، پلکیں مضبوط اور منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جسے ایسا مرض لاحق ہو کہ ڈاکٹر علاج سے عاجز ہوں اور وہ مایوس ہو چکا ہو تو وہ 1001 مرتبہ یا واحدو پڑھے، انشاءاللہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے شفا کے حصول کے لیے کھاؤ، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں صحت دے گا۔ پرہیز یہ نہیں کہ کسی چیز کو بالکل چھوڑ دو اور کچھ نہ کھاؤ، بلکہ پرہیز یہ ہے کہ سب کچھ کھاؤ مگر تھوڑا کھاؤ۔ سیاہ جوتا نہ پہنو، یہ بینائی کو ضعیف کرتا ہے اور قوت با کو سست کر دیتا ہے اور رنج و غم زیادہ ہوتا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر مغرور نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بیمار نہ ہوں تو یہ عمل روزانہ کریں۔ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ التوحید رات کو سونے سے پہلے بچے کے اوپر دم کر دیں۔ جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے، اسے چاہیے رات کا کھانا کم کر دے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری اور غربت کو ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کر دیتا ہے۔ چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک اموات سے امان میں رکھتی ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، وہ دشمن ہے۔ اگر جادو کا اثر طبیعت پر غالب ہو تو 7 عدد کالی مرچ کے دانوں پر آیت الکرسی پڑھ کر چبا لیں۔ دوست کے ساتھ خلوص نہ رکھنا بدبختی کی علامت ہے۔ ہار ماننا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلا رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی سکون کا راستہ ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ کھلے دشمن کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اچھا ہونے کا ڈرامہ کریں اور پیٹھ پیچھے آپ کی ذات پر وار کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیں۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے بدل جانے پر حیران نہ ہوں، وہ بدلے نہیں ہیں، بس وہ ظاہر ہو گیا ہے وہ جو چھپا کر رکھ رہے تھے۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی جنم لیتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ، دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ چلاکی پھل ڈھونڈتی ہے اور نیک نیتی کو خود پھل لگتا ہے۔ ہار بہادروں کی ہوتی ہے کیونکہ بزدل کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ نیک نیت، مثبت سوچ اور عاجزی کے ساتھ ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو، محبت ہو یا پھر اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت۔
تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.